یہ بات بھی ادھوری رہ گئی گزشتہ جمعہ، کبھی جگہ کی نسبت سے اجر بڑھ جاتا ہے، کبھی وقت اور ایام کی نسبت سے اجر بڑھ جاتا ہے۔ فقہائے کرام کے درمیان میں اس بات کا اختلاف کافی چلا ہے۔ عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے یا عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھنے پر زیادہ ثواب ہے؟ فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنے پر ثواب زیادہ ہے یا فجر کی نماز آخر وقت میں پڑھنے پر اجر زیادہ ہے؟ سحری اول وقت میں کرنے پر اجر زیادہ ہے یا سحری آخر وقت میں کرنے پر اجر زیادہ ہے؟ افطار اول وقت میں کرنے پر زیادہ ثواب ہے یا افطار کو تاخیر سے کرنے پر اجر زیادہ ہے؟ حضرات علماء کرام جانتے ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اس قسم کے مسائل اور اختلاف بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کسی امام نے اول وقت کو ترجیح دی، کسی امام نے آخر وقت کو ترجیح دی، کسی امام نے اول زمانے کو ترجیح دی، کسی امام نے آخر زمانے کو ترجیح دی۔ رفع یدین کا جو مسئلہ ہے لڑ کر مرنے کا مسئلہ نہیں ہے میرے پیارو، رفع یدین کا مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، رفع یدین کا مسئلہ توحید اور شرک کا مسئلہ نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ رفع یدین کے قائل، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ترک رفع یدین کے قائل۔ اب دونوں کے درمیان میں یہ مسئلے کی وجہ کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ دونوں کے دونوں ائمہ ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائے ہوئے ہیں، حدیثوں کو انہوں نے پیا ہے، پیغمبر کی سیرت کو پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اجتہاد کا، استدلال کا، استنباط کا عجیب و غریب ملکہ عطا فرمایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں تک کہنے کے لیے تیار ہوں کہ والراسخون فی العلم کی یہ تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جیسے زبردست علماء کو پیدا کیا، 1,20,000 پر 3,000، 990 پر 9 نبیوں کی امت میں ایسے علماء کا تصور تک نہیں تھا۔ تورات کے ایک فقہی مسئلے کا استدلال اور تورات کا ایک امام نہیں بتا سکتے، انجیل کا ایک امام نہیں بتا سکتے، زبور کا ایک امام نہیں بتا سکتے۔ اور مجھے صاف کہنے کی اجازت ہے کیونکہ دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اس نبیوں کی امت میں جو علماء پیدا ہوئے، پہلی جماعت کے بعد کے جو لوگ آئے، وہ اپنے کتابوں پر اجتہاد کر کے مسائل کیا نکالتے، انہوں نے اپنے کتاب کی آیات کو بدل دیا، صورتوں کو بدل دیا، احکامات کو بدل دیا، پیسے لے کر فتویٰ دیتے تھے، پیسے لے کر مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اور آج ساری دنیا میں 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، قرآن پاک کے نازل ہو کر میرے آقا کے دنیا میں تشریف لا کر تشریف لے جانے کا 1450 سال کا عرصہ گزر گیا۔ میرے رب کی قسم آج تک نہ قرآن بدلا، نہ حدیث بدلی، نہ شریعت بدلی، نہ مسائل بدلے۔ اور آنے والے حضرات علماء کرام رب کعبہ کی قسم اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث سے مسئلے نکالتے تو ہیں لیکن قرآن اور حدیث کو بدلتے نہیں۔ زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی امت میں حضرات علماء کرام پیدا کیے۔ جگہ کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا ہے، وقت کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا ہے، ایام کے بدلنے سے مسئلہ بدلتا ہے۔ اور
امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رفع یدین کے بارے میں جو بحث کرتے ہیں، یہ ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ بھی ایک شریعت کا مسئلہ اور اختلاف ہے۔ اصول میں نے ایک جگہ پر پڑھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اول زمانے کے عمل کو لیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پیارے آقا کے آخر زمانے کے عمل کو لیا۔ اول زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور آخر زمانے میں پیارے آقا نے رفع یدین کو ترک کر دیا۔ یہ کرنا بھی صحیح، وہ کرنا بھی صحیح، لیکن دونوں کو سامنے لگ کر لڑنا غلط کام ہے۔ امام ابو حنیفہ نے نبی کے آخر زمانے کو لیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نبی کے اول زمانے کو لیا۔ جگہ کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے، مقام کے بدلنے سے ثواب بدل جاتا ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں مثالیں میرے اور آپ کے سامنے آئیں گی، سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مقام اور وقت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیے۔ مکہ مکرمہ کا مسئلہ مقام کا مسئلہ ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اجر کو بڑھا دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یہ سب آفر کے مقامات ہیں، اور یہ سب آفر کے اوقات ہیں۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد نہ ہماری دولت کام آئے گی، مرنے کے بعد نہ ہماری جوانی کام آئے گی، مرنے کے بعد نہ ہمارا خاندان کام آئے گا۔ عیش ختم، طاقت ختم، اور جسمانی شہوتیں ختم۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے بندے سے اس کے اعمال کا سوال کریں گے۔ میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، انسانیت عطا فرمائی، حضور کی امت میں پیدا کیا، تیرے لیے کامیاب ہونے اور کرنے کے لیے میں نے راستے عطا فرمائے، ایام عطا فرمائے، اوقات عطا فرمائے، مقامات عطا فرمائے۔ کیا لایا، کیا لایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں گے تو کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا خاندان کون ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے، تو کس مقام کا رہنے والا ہے، مکے کا ہو کہ مدینے کا، ہندوستان کا ہو کہ پاکستان کا، شہر کا ہو کہ قریے کا، گورا ہو کہ کالا، امیر ہو کہ غریب۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جو سوال کریں گے اعمال کا سوال کریں گے، اعمال کا۔